वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और क्रोएशिया के दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। पाकिस्तान क्रोएशिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। शहबाज शरीफ ने क्रोएशिया के सदर और वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। क्रोएट वज़ीर ख़ारजा का कहना था, पाकिस्तान का दौरा बाइस एजाज़ है। क्रोएशिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहां है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। We are committed to deepening Pakistan's engagement with Croatia, with both through a sustainable bilateral partnership and closer cooperation within the EU framework. क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम संग मील है। दोनों ममालिक में सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क्रोएट वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सक़ाफ़त और दिफ़ा समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। बाहमी तिजारती हजम में मज़ीद इजाफ़े के लिए निजी शोबे के रवाबित को फ़रोग़ दिया जाएगा। ज़राअत और तहक़ीक़ के शोबों में इदारों के दरमियान ताउन मज़बूत बनाया जाएगा। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और क्रोएशिया के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर इस्तवार हैं। दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा रवाना। अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुताल्लिक़ा हुकाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कराची की अदालत ने एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी। अदालत का बतौर जुर्माना 10 लाख रुपए वर्सा को अदा करने का हुक्म। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समझ से खिताब। कहा, जराइम पेशा अफराद नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जराइम की बीखकुनी के लिए हमें भी जिद्दत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम करना होगी। हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने की जरूरत है। अमरीका के ईरान में 90 अहदाफ पर हमले। ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक अमरीकी अफवाज के हमलों में 8 फौजियों समेत 14 अफराद शहीद, 78 जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, ईरान पर दूसरी रात के हमले मुकम्मल कर लिए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ड्रोन और मिसाइलों के ज़खायर, बहरी सलाहियतें, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तनसीबात, साहली निगरानी के मराकज़ और साहली फौजी लॉजिस्टिक तनसीबात को निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान पर हमले हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर किए गए हमलों का बदला है। चाबहार बंदरगाह पर हमले की तस्वीर भी शेयर कर दी। अमरीकी हमलों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई। कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है, कुवैत में अरिफ जान और अली अस्सालम एयरबेस, बहरीन में अल जुफैर और शेख ईसा में अमरीकी तनसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत में सायरन बजुट्ठे। कुवैती फौज के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। धमाकों की आवाज़ें दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने की कार्रवाइयों का नतीजा है। आवाम एहतियात करें, तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। कतर में सैटेलाइट एंटीना अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हमला किया गया। And they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. ईरान ने कुछ देर पहले राबता किया। वो मुआहदा करने के बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीका पर हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
ایرانی حملوں پر ہم ایک حملہ کریں گے جو 20 گنا زیادہ سخت ہوگا. جب بھی وہ وار کریں گے ہمارا جواب اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا. ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی مشہد پہنچا دیا گیا. جلوس جنازہ امام رضا کمپلیکس لے جایا جائے گا جہاں جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین کی جائے گی. حکام کا کہنا ہے مشہد میں اس وقت 27 ملکوں سے 4,70,000 غیر ملکی مہمان جنازے میں شرکت کے لیے موجود ہیں. امریکی حملے کے بعد تہران سے مشہد جانے والی ٹرین سروس معطل. ایرانیوں نے ریلوے ٹریک پر حملے کو جلوس جنازہ پر حملہ قرار دے دیا. شدید غم و غصہ، انتقام انتقام کے نعرے. ARY نیوز کی ٹیم ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران میں موجود. گزشتہ مالی سال میں ترسیلات زر نے تاریخ رقم کی. 8.6% اضافے سے 41 ارب 60 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئیں. وزیر اعظم کا اوورسیز پاکستانیوں سے اظہار تشکر. کہا ترسیلات زر میں اضافہ سمندر پار پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا مظہر ہے. اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. مجھ سمیت پوری قوم کو ان پر فخر ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی بہبود اور ان کے مسائل کا حل اولین ترجیحات میں شامل ہے. اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 6 افراد قتل، 2 زخمی ہو گئے. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور 7 متاثر کرنے کا کیس. عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. سماعت 21 جولائی تک ملتوی. سہیل آفریدی کے خلاف ٹویکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. تحریک انصاف کو بھی اپنی پالیسیز کے اوپر ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے جو بات چیت کر سکے. یہ جو ابھی سیکرٹری جنرل، چیئرمین یا باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. تحریک انصاف کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں سیکرٹری جنرل اور چیئرمین کا تو PTI سے کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو بات چیت کر سکیں. واحد راستہ بات چیت کوٹ لکھپت سے شروع ہو کر اڈیالہ پر ختم ہو. علیمہ بی بی سیاست دان نہیں، بانی کی رہائی تو دور، اب ان کا خاندان ڈاکٹر سے ملاقات کی بات کر رہا ہے. لی مارکیٹ کراچی میں 6 سال کا بچہ زیادتی کے بعد قتل. گرفتار ملزم حمزہ نے گھناؤنے جرم کا اعتراف کر لیا. حمزہ نے بتایا ولی نے شور مچایا تو میں نے اس کے گردن پر ہاتھ رکھا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا. میں گھر سے باہر چلا گیا، واپس آیا تو تب بھی وہ بے ہوش تھا. میں نے ولی کی لاش شاپر میں ڈال کر الماری میں چھپا دی. پولیس کا گھیرا تنگ ہوا تو لاش اوپر سے نیچے پھینک دی. ولی کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال. ملزم کو سر عام پھانسی دینے کا مطالبہ. گروپ کیپٹن عاصم طارق قتل کیس میں خاتون نے پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا. پولیس کے مطابق قتل سے 5 دن پہلے دونوں کا واٹس ایپ پر رابطہ شروع ہوا. لڑکی نے پولیس کو دیے بیان میں کہا لڑکے نے پک اینڈ ڈراپ کی آفر کی. ملزم دفتر کے بجائے زبردستی F9 لے جانا چاہتا تھا. موٹر سائیکل سے اتری تو مارنا شروع کر دیا. اسی دوران گروپ کیپٹن عاصم طارق پہنچے اور ملزم سے وجہ پوچھی. ملزم نے گروپ کیپٹن عاصم طارق سے کہا یہ ہمارا فیملی میٹر ہے. گروپ کیپٹن عاصم طارق واپس آئے تو ملزم نے فائرنگ کر دی. شدید بارشوں کے بعد چترال کے گاؤں شیخ یار خون میں دریائی کٹاؤ کا سلسلہ جاری. درجنوں ایکڑ زرعی زمینیں اور باغات دریا برد ہو گئے. متاثرین کا ضلعی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سے فوری کارروائی کا مطالبہ. کہا حکومتی غفلت سے دریائے یار خون کا رخ آبادی کی طرف ہو گیا ہے. وفاق اور پنجاب کا شدید موسمیاتی ایونٹس کے لیے ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفاقی وزیر مصدق ملک کی ملاقات. مریم اورنگزیب نے پنجاب کلائمیٹ ریزیلینس پلان پیش کیا. مریم نواز کی مانسون اور سیلاب کی تیاری کے لیے موک ایکسرسائز. PDMA کو NDMA کے ساتھ بہتر کوارڈینیشن قائم رکھنے کی ہدایت. کہا گزشتہ سیلاب بڑے لیول کا تھا لیکن الحمدللہ صوبے میں کوئی وبا نہیں پھیلی. متاثرین کو ادویات، کھانا پینے اور رہنے
کی تمام سہولتیں دیں۔ مصدق ملک نے کارتی آبی جاہریت کے باوجود گزشتہ سال پنجاب نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری سے امریکی کونسل جنرل اسٹیشن سینڈرز کی ملاقات، پنجاب فلم سٹی کے قیام اور تھیٹر ریوائول کے لیے اقدامات کو سراہا۔ امریکی فنکاروں اور الحمرہ آرٹس کونسل کے درمیان مشترکہ پارٹنرشپ قائم کرنے پر تبادلہ خیال، ثقافتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ازما بخاری نے کہا، پنجاب میں خواتین، طلباء اور کسانوں کے لیے تاریخی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1,70,000 گھر بن رہے ہیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 59واں یوم وفات، صدر اور وزیر اعظم کا محترمہ فاطمہ جناح کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، مادر ملت کی خدمات قوم کے اجتماعی شعور کا ہمیشہ روشن باب رہیں گی۔ آمریت کے خلاف مادر ملت کی جرت مندانہ آواز مشعل راہ ہے۔ فاطمہ جناح کی جمہوری جدوجہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ محترمہ فاطمہ جناح کی تحریک پاکستان کے دوران انتھک کاوشیں، نڈر کردار اور مثالی جذبہ قومی اثاثہ ہے۔ انہوں نے ثابت کیا، خواتین ہر قومی مقصد میں مؤثر اور تعمیری کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پاکستان کی سمندری خوراک کی برآمدات 56 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ہو گئیں۔ مچھلی کی ایکسپورٹ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں، علاقائی چیلنجز کے باوجود ریکارڈ برآمدات ہوئیں۔ بلو اکانومی اصلاحات سے سمندری خوراک کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ فروزن مچھلی سب سے بڑی برآمدی سمندری مصنوعات رہی۔ 96 سنسنی خیز میچز کے بعد ٹرافی کی جنگ 8 ٹیمز میں سمٹ گئی۔ فیفا ورلڈ کپ کی کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل، آخری 8 ٹیمز کے مقابلے آج رات سے شروع ہوں گے۔ پہلے میچ میں امباپے کی فرانس کا مقابلہ اشرف حکیمی کی مراکز سے رات 1 بجے ہوگا۔ جمعے کی رات یامال کی اسپین بیلجیم کے چیلنج کا سامنا کرے گی۔ ویکینڈ پر 2 کوارٹر فائنل شیڈیول، ہالینڈ کی ناروے اور ہیری کین کی انگلینڈ میں جوڑ پڑے گا۔ میسی کی ارجنٹینا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ اور سال کا تیسرا گرینڈ سلیم ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ اختتامی مرحلے میں داخل۔ جرمنی کے الیگزینڈر زیورف نے برطانیہ کے آرتھر فیری نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دونوں کھلاڑیوں نے کوارٹر فائنل میں اپنے حریفوں کو بآسانی اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔